الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، خوبی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک و مولا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ اب ہم حج کے کورس میں داخل ہو رہے ہیں۔ حج کا مہینہ ہے اور ارادہ ہے کہ گھر جانے سے پہلے اس کورس کو ہم کروا دیں۔ اس کورس کے لیے تقریباً 3 لیکچر ہوں گے اور ان 3 دروس کے اندر میں حج کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو پہلا درس ہے اس کا تعلق ہے حج کی فرضیت اور فضیلت سے۔ حج کی فرضیت کو سمجھیں گے اور اس کے جو فضائل ہیں، اہمیت ہے، ان فضائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، انکار کرے، جو اللہ کا یہ حکم نہ مانے، اللہ نے جو حکم دیا ہے فریضہ حج کا، جو اس حکم کا انکار کرے اور کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اس آیت میں ایک طرف حج کی فرضیت کو بتا رہا ہے، دوسری طرف ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے، کس صورت میں حج فرض ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کا یہ حکم نہیں مانتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اللہ کے اس حکم کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا، حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو حج کرنے کی، سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے پہلے نمبر پر مالی استطاعت، جس کے پاس اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، جس کو مال دیا ہے، جانے اور آنے کی استطاعت ہے، اللہ کے گھر تک جا سکے، اللہ کے گھر سے واپس آ سکے، اور پیچھے جن کا وہ ذمہ دار اور کفیل ہے ان کو خرچہ دے سکے۔ ایسا نہیں کہ ان کا حق مار کر، اس کو تکلیف پہنچا کر، اس کی غذا اور اس کی خوراک کو چھین کر ہم چلے جائیں، ان کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ جس کے پاس یہ مالی استطاعت ہو جائے اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ راستہ بھی پرامن ہو۔ سفر کرنے کے لیے ضروری ہے، حج کرنے کے لیے راستہ پرامن ہو۔ اگر راستہ مخدوش ہو، کٹھنائی ہو، سفر کرنے کی اجازت نہ ہو، حالات ایسے ہوں جیسے کووڈ کے حالات میں ہم نے دیکھا تھا، لاک ڈاؤن لگایا گیا، ایسی صورت میں سفر کرنا مشکل تھا، تو پھر کوئی زبردستی کرے نہیں ہمارے اوپر حج فرض ہے، جانا ہی ہے، تو یہ بیوقوفی ہے۔ راستہ بھی پرامن ہونا چاہیے سفر کے لیے، حج کے لیے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے جسمانی صحت بھی ہو، جسم بھی صحیح سلامت ہو، یعنی جسمانی اعتبار سے وہ آدمی اللہ کے گھر تک آنے کی طاقت رکھتا ہو اور واپس آ سکنا، اور حج کرنے اور واپس آنے کی طاقت رکھتا ہو جسمانی طور پر بھی۔ اگر مالی اعتبار سے قدرت رکھتا ہے اور جسمانی اعتبار سے قدرت نہیں ہے تو ایسا آدمی حج بدل کر آ سکتا ہے۔ جو آدمی اپنا حج پہلے سے کر چکا ہے اس آدمی کے ذریعے حج بدل کرا سکتا ہے۔ ایک شرط یہ ہوئی، اور عورتوں کے تعلق سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم چاہیے، محرم نہیں ہے
تو عورت پر حج فرض نہیں ہے، محرم نہیں ہے تو عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ بہت ساری وہ عورتیں جن کے پاس محرم ہوتا ہے تو اور نہیں ہوتا ہے تو بغیر محرم کے حج کے لیے عمرہ کے لیے سفر کرتی ہیں، وہ گنہگار ہوں گی۔ حج عمرہ ہو جائے گا، بغیر محرم کے سفر کرنے سے حج عمرہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے وہ گنہگار ٹھہرے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت مالدار ہے، یعنی حج کرنے کی طاقت رکھتی ہے، حج فرض ہے، لیکن محرم نہیں ہے، تو کیا اس کے اوپر حج فرض ہے؟ تو وہ جواب دیتے نہیں، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو جس کا محرم نہیں ہے اسے بے چین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے اس کے ذمے سے حج ساقط ہے۔ لیکن اگر وہ کسی دوسرے سے اپنا حج کرانا چاہے، حج بدل کرانا چاہے، جس نے اپنا پہلا حج کر چکا ہو، تو وہ حج کروا سکتی ہے دوسرے سے۔ اس تعلق سے بخاری کی ایک حدیث ہے 1862 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی مرد عورت کے پاس اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اس کے پاس محرم نہیں ہو۔ اس چیز کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں، عورت کے پاس اس وقت تک نہیں جانا چاہیے جب تک اس کے پاس محرم نہ ہو۔ ایک آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو فلاں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، اپنی بیوی کے ساتھ سفر کرو۔ آپ نے جہاد ان کا کینسل کروا دیا اور بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے حکم دیا۔ جہاد کتنا عظیم عبادت ہے، اور جہاد میں افراد کی ضرورت ہوتی ہے، مجاہدین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاد ضروری ہے، جہاد میں ان کا ہونا ضروری ہے، جہاد میں ان کی شرکت ضروری ہے۔ محرم دیکھا کہ محرم، بیوی کے لیے محرم کی ضرورت ہے، تو آپ نے بیوی کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا۔ تو حج کرنے کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے محرم۔ تو وہ مسلمان جس کو مالی استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، جس کو جسمانی استطاعت ہے اسے حج کرنا چاہیے، جس میں نہ جسمانی استطاعت نہیں ہے، مالی استطاعت ہے، تو وہ دوسرے سے حج کروا سکتا ہے، اور جو آدمی حج کیا ہوا ہو اسی سے حج بدل کرا سکتے ہیں۔ ایک آدمی حج کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی، وہ حج میں کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما، اس نے حج میں یہ اعلان کیا، یہ پکارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے میرا بھائی ہے یا قریبی ہے، ایسے دونوں لفظ ہیں، میرا بھائی ہے یا کوئی قریبی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے پہلے اپنا حج کیا؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، میں نے اپنا حج نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا پہلے تم اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ تو یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ جو اپنا حج پہلے کیا ہے وہی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے، اور ایک مرتبہ میں بندہ ایک ہی حج کرے گا، ایسا نہیں کہ ایک ہی سال وہ اپنی طرف سے بھی نیت کر لے دوسرے کی طرف سے بھی نیت کرے، نہیں، علیحدہ طور پہ کرے گا، اپنی طرف سے ایک مرتبہ کرے گا، پھر آئندہ سال اگر حج بدل کرنا چاہے تو دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے حج بدل کا معاملہ ہے۔ اچھا، جس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے اس آدمی کو اب تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی حج فرض ہو جاتا ہے، مالی استطاعت ہو جائے، جسمانی استطاعت ہے، تو اب فوراً وہ حج کا ارادہ بنا لے، حج کرنے کے لیے کوشش میں لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اراد الحج فلیتعجل، جو آدمی حج کا ارادہ کر لے وہ کیا کرے؟ جلدی کرے، لیٹ نہیں کرے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہات بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی سامان گم ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ تین وجوہات بیان فرمائیں۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے آدمی اگر سستی کرے تو حج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا، 2883 نمبر کی حدیث۔ تو حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں حج کرنے میں تاخیر کی جاتی ہے، حج کرنے میں ہمارے یہاں تاخیر کی جاتی ہے۔ کس لیے؟ بیٹا ڈاکٹر بن جائے، اولاد جو ہے پڑھ لکھ لے، انجینئر بن جائے،
نوکری کرنے لگے, بچوں کی شادی ہو جائے, گھر بنا لیں, فلاں کام ہو جائے, یعنی جب زندگی کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں, گھر بنا لیے اور شہر میں بنگلہ خرید لیے, پلاٹ خرید لیے, اچھی دکان ہم نے خرید لی, گاڑی خرید لی, بچوں کو پڑھا لیا, شادی کر دیے, جاب کرنے لگے, اب جا کے جب بوڑھے ہو گئے ہیں, لاٹھی ڈنڈے کے سہارے چل رہے ہیں, تو حج کا ارادہ ہوتا ہے. اور ہم کتنے لوگ حج نہیں کر پاتے ہیں, کتنے لوگ وہاں سے چل کے آتے ہیں, یہاں وفات ہو جاتی ہے, کتنے لوگ صحیح سے حج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. جس وقت حج فرض ہوتا ہے اس وقت حج کرنے کے لیے نہیں سوچتے. تو جس وقت مالی استطاعت ہو جائے, حج کرنے کے لیے استطاعت ہو جائے, فوراً آدمی کو حج کرنا چاہیے. اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وعید ہے جسے ہمیں سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, کہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو اس کا یہودی اور نصرانی ہو کر مرنا برابر ہے. یعنی وہ یہودی ہو کر مر سکتا ہے, نصرانی ہو کے مر سکتا ہے. یہ ایک بڑی وعید ہے. اس لیے جس کے اوپر حج فرض ہو جائے فوراً حج کرنا چاہیے. جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ لوگ یہاں سے تو کمائے, سارا بھیج دیے اکاؤنٹ میں, ٹھیک ہے, اب سوچتے کیا ہے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. آپ نے رکھا نہیں تو پیسے رہیں گے کیسے؟ آپ کا سارا پیسہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اکاؤنٹ میں تو پڑا ہوا ہے. یہاں سوچتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن یہ پیسہ وہاں تو ہے, خزانے میں ہے, حج کرنا چاہیے آپ کو. تو آپ یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں اور حج کرنے کی کوشش کریں. ایک بڑی سعادت ہے, اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, ترتیب کے اعتبار سے چوتھا یا پانچواں ہے. حدیث دونوں طرح سے آتی ہے. بنی الاسلام علی خمس جو حدیث ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. تو بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. بعض حدیثوں میں چوتھے نمبر پر حج آیا ہے اور بعض حدیثوں میں چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ آیا ہے. ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر بعض حدیثوں میں روزہ ہے اور 5ویں پر حج ہے. بعض میں چوتھے پر جو ہے حج ہے, 5ویں پر روزہ ہے. لیکن صحیح ترتیب کیا ہے؟ پہلے نمبر پر شہادتیں, دوسرے نمبر پر نماز, تیسرے نمبر پر زکوٰۃ, چوتھے نمبر پر روزہ اور 5ویں نمبر پر حج ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ ہے. جو بعض حدیثوں میں جو آیا ہے حج کو چوتھے نمبر پر اور روزہ جو 5ویں نمبر پر, اصل میں اس میں یہ ہے, یہ حدیث مروی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے لوگوں نے روایت کی ہے اکثر و بیشتر لوگوں نے چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے کو ذکر کیا ہے اور 5ویں نمبر پر حج کو ذکر کیا ہے. کسی نے یا شاید ایک راوی نے چوتھے نمبر پر حج کو ذکر کیا ہے. تو اصل ترتیب یہی ہے جو اکثر راویوں نے بیان کیا ہے, وہ چوتھے نمبر پر روزہ ہے اور 5ویں نمبر پر حج ہے. تو حج کی بڑی اہمیت ہے. جیسے کسی کے اوپر حج فرض ہو جائے اس میں دنیاوی کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ارادہ بنائیں اور کوشش میں لگ جائیں. ہو سکتا ہے حالات ایسے پیدا ہو جائے, تاخیر ہو جائے, عذر ہو, مجبوری ہو, آپ اپلیکیشن دیں, گورنمنٹ سے منظور نہ ہو, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ کوشش ہی نہ کریں تو یہ صحیح بات نہیں. حج فرض ہو جائے تو فوراً آدمی کو کوشش میں لگ جانا چاہیے. یہ حج کی جو ہے فرضیت کی بات تھی. اب آتے ہیں اختصار کے ساتھ حج کے فضائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حج کی بڑی فضیلت ہے اور یہی کیا کم ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جو آدمی اس رکن کا انکار کر دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا. اسے تسلیم کرنا ہے, اسلام کے 5 ارکان کو تسلیم کرنا ہے. 5 رکن میں سے ایک رکن ہے. اور حج کی فضیلت میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو 1519 نمبر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ سب سے عظیم عمل ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ ایمان, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد دوسرا سب سے عظیم عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور. کیا چیز؟ حج مبرور. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ نیکی والا حج. اس کو دوسرے لفظوں میں ترجمہ کریں, مقبول حج. حج مبرور یا حج مقبول. مقبول حج وہ حج
جسے اللہ قبول کر لے۔ اور اس حج مبرور کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے 1773 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ عمرہ برابر کرنا چاہیے، جس کو سہولت ملے عمرے پہ عمرہ کریں، لیکن وہ نہیں کہ آپ مکہ چلے گئے اور وہاں بارمبار برابر جا کے مسجد عائشہ عمرہ کرتے، یہ صحیح نہیں۔ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں، پھر دوبارہ پروگرام بنائیں، دوبارہ عمرہ کریں، پھر موقع ملے سے 12 عمرہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی سفر میں جا کے بار بار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو غلطی ہوتی ہے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں، پیارے اور سنہرے انداز میں بیان کیا، جنت کا شوق دلایا۔ لیس لہ جزاء الا الجنہ، پہلے بتایا آپ نے کوئی بدلہ نہیں، آپ نے پہلے کیا بتایا؟ کوئی بدلہ نہیں، آگے بتاتے الا الجنہ، سوائے جنت کے۔ یہ بہت عظیم پیرایا ہے بیان کا، یہی پیرایا کلمہ کے اندر بھی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پہلے انکار کرتے کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہی پیرایا یہاں پہ ہے، لیس لہ جزاء، کوئی بدلہ نہیں، کچھ نہیں، آگے ہاں ہے، کیا ہے؟ جنت۔ تو یہ بڑا عظیم پیرایا، یعنی جنت کے علاوہ حج مبرور کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ حج صرف حج نہیں ہے، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ وہ حج جو مبرور، بر والا، مبرور کہتے ہیں بر والا، یعنی وہ حج جس میں نیکیاں ہی نیکیاں انسان کرتا ہو، مبرور حج۔ وہ حج جس کے اندر گناہ انسان نہ کرے، فحش کا کوئی کام نہ کرے، بے حیائی کا کام نہ کرے، وہ حج جو سنت کے مطابق کرے، وہ حج جو حلال پیسے سے کرے، وہ حج مبرور کہلاتا ہے۔ اس حج مبرور کی اگر نشانی دیکھنی ہو، علامت دیکھنی ہو، تو وہ علامت یہ ہے کہ آدمی حج کرنے کے بعد بدل جائے۔ کیسا بدل جائے؟ یعنی اس کی زندگی کے اندر بہتری آ جائے، حج کرنے کے بعد اب وہ اعمال خیر کی طرف چل پڑے، نیکی کے کام میں لگا رہے، اچھا انسان بن جائے، اخلاق، اعمال، دینداری، یہ ساری چیزوں میں بدلاؤ لے آئے، ایک بہتر انسان ہو جائے۔ یہ حج مبرور کی ایک علامت ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں جس بندے نے حج کیا ہے اس کا حج مقبول ہے کہ نہیں، اس کا حج مبرور ہے کہ نہیں، اس نے حج سے فائدہ حاصل کیا کہ نہیں، اس کا حج اللہ کے یہاں مقبول ہے کہ نہیں، تو آپ دیکھ لیں اسے حج کے بعد۔ وہ بندہ اگر برابر نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، اپنی زندگی کے اندر بہتری لے آیا اور اپنے آپ کو بدل لیا، اچھائی کی طرف لے آیا ہے، تو آپ سمجھ لو اس کا حج مبرور ہے۔ تو یہ حج کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حج کرنے کی وجہ سے جنت بدلا دیتا ہے۔ حج کا ایک ثواب یہ ہے، حج کرنے کا فائدہ کی ہے، بخاری کی حدیث ہے 1521 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے۔ آج لوگ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ من حج للہ، آج لوگ للہ کے لیے حج نہیں کر رہے ہیں، آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج لوگ کرتے ہیں للناس، کرتے ہیں لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے لوگ حج کرتے ہیں، لوگوں کے لیے حج کیا جاتا، اللہ کے لیے حج نہیں کیا جاتا۔ یہ حج اللہ کے لیے، من حج للہ، یہ بخاری کی حدیث، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفس، اور فحش کام نہ کرے۔ فحش، رفس کہتے اصل میں جمع کو، یعنی وہ حج جس میں بیوی سے جمع نہ کیا جائے۔ یہاں مراد اور اشارہ یہ ہے کہ جمع، شہوت، گناہ، فحش، اس طرح کا کوئی کام نہ کیا ہو، خالص نیکی والا حج کیا ہو۔ ولم یفسق، فسق یہ گناہ کا کام کو کہتے ہیں، کسی طرح کا گناہ، ولم یفسق، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، سبحان اللہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج پہ گیا، حج سے واپس آیا اپنے گھر، واپس اپنے ملک آیا، ریٹرن آیا، وہ کیسے آیا؟ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن وہ کون سا حج؟ شروع میں بیان کیا گیا، من حج للہ، کون سا حج؟
جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو حج کرتا ہے وہ آدمی ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب آدمی حج کرتا ہے تو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ حج کی بڑی فضیلت۔ آج لوگوں نے حج کو چھوٹا سمجھ رکھا ہے، حقیقت میں حج بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار آتی ہے۔ بہت ساری عبادتیں دن و رات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات ہمیشہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے سال میں 1 مرتبہ دیتے ہیں۔ یہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں صرف 1 مرتبہ آتا ہے۔ 1 مرتبہ جو چیز آئے، اگر اس میں حلال پیسہ نہ لگے، برباد ہوگی اس کی زندگی، اس کا وقت، اس کا مال، سب کچھ برباد۔ 1 مرتبہ حج آیا، اگر سنت کے مطابق حج نہ کیا، اس کا ٹائم، اس کا مال، اس کی محنت سب رائے گاں، بیکار ہے۔ تو یہ عمر کی ایک عبادت ہے، اسے بڑے جو ہے احتیاط سے سنت کے مطابق اور رضائے الہی کے مطابق اس حج کو انجام دینا چاہیے۔ تو حج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ بھی۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسی عبادت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوگا، روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ عبادت ایسی ہے، حج عبادت ایسی ہے کہ کبیرہ گناہ، صغیرہ تو معاف ہوتا ہی ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس میں حقوق العباد معاف نہیں ہوگا، شہید سے بھی نہیں معاف ہوتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس سے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ حج کرنے سے بھی بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا ہے۔ بندوں کا اگر حق آپ کے ذمہ ہے، وہ جوں کا توں رہے گا جب تک بندوں کا حق آپ ادا نہ کریں۔ اور ایک اور چیز، اللہ کا وہ حق جو آپ کے ذمہ ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ وہ کون سا حق ہے؟ جیسے آپ نے نظر مان لیا ہے، حج کرنے سے وہ نظر پوری نہیں ہوگی، آپ کو لازم کرنا پڑے گا۔ کفارہ آپ کے ذمہ ہے، کفارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ حج کرنے سے وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، دینا پڑے گا۔ اور کسی کا ذمہ زکوٰۃ ہے، نہیں دیا ہے، دینا پڑے گا، حج کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا۔ کسی کے ذمہ روزہ چھوٹا ہوا ہے، حج کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ میرے پاس ابھی پچھلے ہفتہ ایک سوال آیا ایک خاتون کا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ حیض میں جو روزہ چھوٹتا ہے اس کی قضا ہوتی۔ 10 سال سے برابر کبھی نہیں قضا کیا چھوٹے ہوئے روزہ کا، اور وہ حج پہ گئی، حج کر کے واپس آ گئی، پھر کسی سے پتہ چلا کہ یہ چھوٹے ہوئے روزہ رکھنے پڑتے ہیں، اور ابھی اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بیمار رہتی ہے، ضعیف ہو گئی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یعنی حالات یہ ہیں کہ 10 سال سے شریعت کا ایک حکم نہیں معلوم ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہو رہا ہے، اور شریعت کا ایک حکم نہیں معلوم ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ مردوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہوں گے جو روزہ توڑ لیا، سمجھتے ہیں اس کو رکھنا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذمہ روزہ باقی ہے، وہ پریشان ہے کہ میرا حج ہوا کہ نہیں ہوا، حج آپ کا حج ہو جائے گا، لیکن یہ جو فریضہ آپ کے ذمہ ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کا روزہ باقی ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ باقی ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ جو ہے حج کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سارے گناہ چھوٹے بڑے تمام معاف کر دیتا ہے، سوائے حقوق العباد کے، اور وہ جو انسان کے اپنے ذمہ جو قرض باقی ہے وہ قرض بھی ادا کرنا پڑے گا۔ حج کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں 121 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ جو نمبر ہے فؤاد عبد الباقی کا، فؤاد عبد الباقی کے نمبر سے حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں عمرو بن عاص، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتے تھے، بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ ذرا اسلام کی برکت دیکھیں، یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتے، حتیٰ کہ ان کا ارادہ تھا اگر پا جائیں تو قتل کر دیں، اس حد تک یہ نفرت کرتے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس حدیث میں ہے، صحیح مسلم 121 نمبر میں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا دائنا ہاتھ دیجئے، میں آپ سے بیعت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دیتے ہیں اور وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ بولنے والا خود ہی بول رہا ہے کہ ہاتھ بڑھائیے، رسول نے جب ہاتھ بڑھائے وہ پیچھے کھینچ لیے۔ آپ نے فرمایا اے عمرو کیا ہو گیا تمہیں، اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایک شرط لگانی ہے، ایک شرط ہے میری۔ دیکھیں اسلام میں بھی شرط، ایک طرفہ شرط ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
آپ کہتے ہیں فرماؤ بتاؤ کیا شرط ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے معافی چاہیے، مجھے معافی چاہیے۔ وہ یاد آ گیا، کیا یاد آیا؟ رسول سے نفرت، رسول کو قتل کرنے کی جو ہے کوشش، وہ یاد آ گیا، میں نے تو بڑا گناہ کیا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ دلاسا دلاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں سنو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تم اسلام لے آئے ہو نا، اسلام لانے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اب تمہارے ذمہ کیا گناہ ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے سے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی حج کی میں بات کر رہا ہوں کہ حج کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے رسول سے بہت نفرت کرتے تھے، اسلام لے آئے تو ان کی حالت کیا ہو گئی جانتے ہیں؟ ان کی اسی حدیث میں ان کی حالت یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت کی وجہ سے آپ کو نظر اٹھا کے دیکھ نہیں پاتے تھے، اتنی محبت ہو گئی اسلام لانے کے بعد۔ یہ اسلام کی برکت اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا، آپ کا حلیہ کیسا ہے، میں بتا نہیں پاؤں گا۔ کیوں؟ کہ رسول کی عظمت ایسی تھی، اتنی محبت میں کرنے لگا کہ آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ نہیں پاتا تھا۔ یہ وہ صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حج کی ایک فضیلت تھی کہ حج کرنے سے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ حج کی ایک فضیلت صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے 1206 نمبر کی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا اور اپنی سواری سے، اونٹ سے گر کر مر گیا، گردن ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو بیری اور پانی سے غسل دو، بیری کے پتے سے اور پانی سے غسل دو، اور اس کو اس کے احرام میں جو ہے کفن دو، اسی کا احرام پہناؤ، یعنی دوسرا کوئی لباس نہیں لگانا، احرام میں اس کو کفن دینا ہے اور اس کا سر کھول کے رکھنا ہے۔ تین حکم دیا، کیا؟ بیری کے پتے سے اور پانی سے غسل دو، احرام ہی میں اس کو کیا کرنا ہے؟ کفن دینا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے سر کو نہیں ڈھانپنا ہے، میت کو سر نہیں ڈھانپتے ہیں، ڈھانپا جاتا ہے۔ لیکن حاجیوں کا یہ اعجاز ہے، یہ خوبی ہے، فضیلت ہے کہ اس کا سر نہیں ڈھانپا جائے گا، اس کا سر کھلا رکھا جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت ہوگی، قیامت قائم کی جائے گی، تو یہ قیامت میں تلبیہ پکارتے ہوئے قیامت میں آئے گا، اپنی زبان سے تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ تو حج کی یہ فضیلت ہے کہ آدمی اس حالت میں مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو قیامت میں تلبیہ پکارتے ہوئے آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ حج کی فضیلت ہے۔ اس کو لوگ کاروبار بنا لیا حج کو، آج حج کو حج کی طرح، اور حج للہ نہیں کرتے ہیں، حج للناس کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں، یا حج للدنیا کرتے، دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ حج اللہ کے لیے اگر کریں نا، بڑی فضیلت اس کے اندر ہے۔ بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے، حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، قدم قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، صحیح الترغیب کی روایت ہے کہ جب قدم بڑھاتا ہے گھر سے، ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک جو ہے گناہ ختم کیا جاتا ہے۔ یعنی گھر سے اس کا نکل جانا بھی اس کے لیے عبادت ہوتی ہے، قدم قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے 2893 نمبر کی، شیخ البانی اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں غازی ہوتے ہیں، جہاد پہ نکلتے ہیں، اور وہ جو حج پہ نکلتے ہیں، اور وہ جو عمرہ پہ نکلتے ہیں، یعنی غازی فی سبیل اللہ اور حاجی اور عمرہ کرنے والے، یہ تین لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وفد اللہ، اللہ کے وفد کسے کہتے ہیں؟ مہمان کو، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جو مہمان ہوتے ہیں، ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں جب ہمارے گھر مہمان آئے، تکلفات میں ہم لگ جاتے ہیں، گھر کا جو ہے پوچھا لگاتے ہیں، صفائی ستھرائی، بستر چمکانا،
اور کھانے پکانے کے لیے پوری جو ہے آپ ترتیب دیتے ہیں کیا منگانا ہے کیا کم ہے، ہر ایک پورے گھر میں جو ہے گھر کے اندر ایک خوشی پھیل جاتی ہے، اللہ کے مہمان بن کر آ رہے ہوتے. تو یہ نظر میں ہونا چاہیے اور اسی حساب سے لوگوں کو حج کرنا چاہیے. تو یہ جو حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. آگے حدیث میں ہے دعاہم فاجابوہ، اللہ نے انہیں بلایا تو یہ آئے ہیں. اللہ اکبر. یہ حج کوئی معمولی نہیں ہے. اگر جیسے دعویٰ سینٹر کی طرف سے 31 بھائیوں کا نام حج کے لیے پیش کیا گیا تھا، لیکن قسمت تھی صرف 2 کا نام آیا ہے. یہ اوپر والے کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 2 کی قسمت میں لکھا تھا. تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین جب بلاتا ہے تبھی کوئی آتا حج کے لیے. اس کو معمولی نہیں سمجھیں، اللہ بلاتا ہے تو آتا ہے. آگے فرمایا گیا وَسَأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، اور جب یہ مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے. حاجی لوگ وہ ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کو پکارے تو ان کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں تو لوگ اللہ کے لیے بہت کم حج کرتے ہیں. اس کا احساس اور شعور اپنے اندر بیدار کرنا ہے کہ ہم حج جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں حج کرنا چاہیے. تو حج میں جتنے بھی کام ہیں چھوٹا سے لے کے بڑا تک، اور جتنے بھی ایام ہیں حج کے، ان تمام ایام کی بڑی فضیلت ہے. یوں تو حج کے 3 مہینے، حج کے 3 مہینے جنہیں اشہر حج کہا جاتا ہے، کون کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یہ 3 مہینے حج کے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو حج کا اصل کام شروع ہوتا ہے وہ 8 ذوالحجہ سے، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں. یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام التشریق، یہ حج کے ایام. یوم الترویہ 8 ذوالحجہ، اور یوم عرفہ 9 ذوالحجہ، یوم النحر 10 ذوالحجہ، اور اس کے بعد ایام التشریق، یہ حج کے 3 دن 11، 12، 13. یہ حج کے اتنے ایام. ان سارے ایام کی بڑی فضیلت ہے. یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کو حاجی لوگ جب حج کی نیت کرتے ہیں تو کہاں پہنچتے ہیں؟ منا پہنچتے ہیں. اگر حج تمتع کرنا ہو تو سب سے پہلے مکہ پہنچتے ہیں، اور انہیں جو ہے مکمل عمرہ کرنا ہوتا ہے. پھر عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، پھر احرام باندھ کر منا جانا ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی. یوم الترویہ کو منا پہنچتے ہیں. اس کے بعد یوم عرفہ، یہ بڑا عظیم دن ہوتا ہے. یوم عرفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ. حج کیا ہے؟ عرفہ ہی حج ہے. عرفہ ہی حج ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ دن ہے. یہ معمولی دن نہیں ہے، بہت عظیم دن ہے. اسی لیے اس دن کے تعلق سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 3288 نمبر کی کہ اللہ کے نزدیک یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آگ سے آزاد کرتا ہے. اس عرفہ کے دن سے بہتر بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھ سے یہ بندے کیا چاہتے ہیں. یہ عرفہ کی فضیلت ہے. یوم عرفہ کتنی عظیم، اتنی عظمت ہے. پھر عرفہ کے بعد یوم النحر آتا ہے. یوم النحر کو قرآن نے حج الاکبر کا، الحج الاکبر. لوگوں میں غلط فہمی ہے نا، عرفہ کو سمجھتے ہیں حج اکبری. جس دن جمعہ کو عرفہ آ جائے تو اس حج کو لوگ سمجھتے ہیں حج اکبری ہے. یہ لوگوں کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی جو ہے دلیل نہیں ہے. ہر ایک حج حج اکبر کہلائے گا، اور وہ 10 تاریخ ہے. یوم النحر حج اکبر ہے، حج اکبر یوم النحر ہے. تمام جو ہے یوم النحر، ہر سال یوم النحر حج اکبر ہوتا ہے. بڑا عظیم دن ہے. اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے 1765 نمبر کی، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم دن کیا ہے؟ یوم النحر ہے، اور پھر اس کے بعد یوم القر ہے. یوم النحر سب سے عظیم دن ہے، اور اس کے بعد یوم القر. یوم القر کہتے ہیں 10 کے بعد جو 11 تاریخ آتی ہے اس کو یوم القر کہتے ہیں. قر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. مینا میں ٹھہرتے ہیں، حج کرنے کے بعد اب ٹھہرنا ہوتا ہے، اور صرف کنکری مارتے ہیں. تو یوم القر، ان 2 ایام کی بڑی فضیلت ہے. گویا کہ حج میں دینوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اعمال بھی جتنے ہیں، چلنا سے لے کر آپ نیت کرتے ہیں، آپ جو ہے طواف کرتے ہیں، آپ جو ہے سعی کرتے ہیں، آپ مینا، مزدلفہ، عرفہ اس سب میں قیام کرتے ہیں، عبادت کا کام کرتے ہیں. ہر ایک کام بڑا عظیم ہے، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے ساری تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی ہے. ایک معمولی چیز جس کو آپ تلبیہ کہتے ہیں،
تلبیہ، یہ معمولی چیز ہے، حج کا جو ہے چھوٹا سا کام ہوا، لیکن یہ بھی اتنا عظیم ہے کہ اس پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے، وہ حدیث ترمذی کے اندر ہے 828 نمبر کی، جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان تلبیہ پکارتا ہے، حدیث سنیں، جو مسلمان تلبیہ پکارتا ہے، اس کے دائیں یا بائیں پائے جانے والے پتھر اور اس کے بعد درخت، ڈھیلے، یہ سارے تلبیہ پکارتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کا آخری سرا، یہ جو زمین جو نظر آتی ہے نا، مشرق اور مغرب، ان دونوں کے آخری سرے تک ساری چیزیں تلبیہ پکارتی ہیں جب حاجی تلبیہ پکارتا ہے۔ تو یہ جو ہے ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو سلسلہ صحیحہ میں ہے 996 نمبر 94 نمبر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں ہے کوئی تلبیہ پکارنے والا جو تلبیہ پکارے مگر اس کے لیے بشارت ہے، اور نہیں ہے تکبیر کہنے والا جو تکبیر کہے مگر اس کے لیے بشارت ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بشارت کیا ہے، جنت ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت ہے۔ سبحان اللہ، تلبیہ پکارنے پر جنت ہے، تکبیر کہنے پر حج میں جنت ہے، یعنی حج میں تلبیہ پکارتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، وہاں پر بشارت کیا ہے؟ جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو ایک معمولی جو تلبیہ پکارنا کام جو ہے، اس پر جنت کی بشارت ہے۔ تو جو نیک بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، طواف، سعی اور جو ہے وقوف عرفہ، منا، مزدلفہ، کنکری، یہ سب تو عظیم کام ہے، یہ سارے عظیم کام ہیں۔ ایک طواف جو ہے، طواف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قرار دیا، عبادت، صلاح قرار دیا طواف کو، یعنی وہ صلاح جس میں بات کرنا جائز ہے، لیکن بات کیا، لوگ تو سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، عبادت ہی نہیں تصور کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو حج میں جتنے بھی ایام ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں، بڑے عظیم ایام ہیں اور حج کی بڑی فضیلت ہے۔ وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آج تقسیم انعامات بھی ہے اور مجھے کچھ مزید باتیں بھی بتانی ہے۔ آخر میں دو چیزوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، دو چیز۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو حج نہیں کر سکتے ہیں، مالی استطاعت نہیں ہوتی، بہت سے لوگ غریب ہیں لیکن تمنا بہت ہوتی ہے ہم بھی اللہ کا گھر دیکھیں، ہم بھی حج کریں، تو سب کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی رعایت رکھی ہے کہ غریب سے غریب آدمی خوش ہو سکتا ہے، وہ بھی بڑے بڑے نیک عمل کا ثواب لے سکتا ہے، گھر میں ہے، اپنے ملک میں ہے، حج نہیں کر سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں بیٹھے حج عمرہ کا ثواب لے سکتا ہے۔ جیسے ایک عمل ہے اشراق کی نماز، جو بھی مرد ہو عورت ہو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اب اسی جگہ پر مسجد میں اسی جگہ پر مصلی پر بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور بلند ہو جائے، ایک نیزے تک بلند ہو جائے، وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مکمل حج عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، مکمل حج عمرے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 586 نمبر کی، جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا۔ اسی طرح سے حج عمرے کے برابر جو عمل ہے وہ آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز، نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، حج عمرہ سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں اور آپ کو اتنا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مسجد جاتا ہے تعلیم دینے یا تعلیم لینے کے لیے، دونوں میں سے کوئی ایک اگر عمل ہو تو اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، وہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں لیکن طاقت نہیں ہے، جہاد کی خواہش ہے۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو حج کی خواہش ہے اور حج کی استطاعت نہیں ہے، آپ اس کو اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں لیکن جہاد کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، تم حاج، معتمر، مجاہد کہلاؤ گے۔ کتنی چیز، حاج، حاجی، معتمر عمرہ کرنے والا، اور مجاہد جہاد کرنے والا کہلاؤ گے ماں کی خدمت سے۔ گھر میں بیٹھے ہیں اور جو ہے حج عمرہ کا ثواب ہم لے سکتے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اسلام نے اس ضرورت کو ملحوظ رکھا ہے، سب کی رعایت کی، غریبوں کی، امیروں کی۔ دوسری نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو ہمارا حج ہوتا ہے وہ حج بڑا دکھاوا والا ہوتا ہے، جیسے ایک ڈرامہ نہیں ہے، ڈرامہ سیریل جو ہوتا ہے اسی طرح سے ڈرامائی انداز ہوتا ہے، جس کسی کا لسٹ میں نام آ جائے
اور اب وہ اتنی ریاکاری، دکھاوا، دعوت، ملنا، پارٹی، رسمی معافی، جھوٹے موٹے کا رابطہ، زندگی میں کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لایا، حج کرنے کی وجہ سے ناٹک کرتے ہیں جو ہے معافی مانگنے کا۔ اگر سچے دل سے کسی سے معافی مانگنا ہے تو آپ پھر اس کو ناٹک جو لوگوں میں دکھانا، پرچار کرنا، ویڈیو بنانا، فوٹو لینا، سیلفی لینا، تو میرے بھائی حج کو حج رہنے دیں، حج للہ، حج للناس یا حج للدنیا یا حج للدینار نہ کریں، حج کو حج رہنے دیں، اللہ کے لیے حج رہنے دیں۔ اس حج کے اندر جو ہے دکھاوا اور ریا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سیدھے اخلاص کے ساتھ حج کریں۔ یہ جو دعوت پہ دعوت کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ بلاتے ہیں، آپ ایسی دعوت نہ کھائیں۔ یا آپ حج پہ جا رہے ہیں کہ دعوت پہ دعوت، کس لیے لوگ آپ کی دعوت کر، آج سے پہلے کسی نے آپ کو پوچھا نہیں ایسی دعوت کے لیے آج کس لیے جا رہے ہیں، کس بنیاد پہ جا رہے ہیں؟ تو آپ اگر چاہیں گے تو اپنا حج بچا سکتے ہیں، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو لوگ بھی تو دیوانے بنے ہوئے ہیں، پاگل بنے ہوئے ہیں، آپ بھی، آپ کے ذریعے وہ بنے رہے ہیں اور آپ ان کو موقع دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی وجہ سے یہ ماحول خراب ہو رہا ہے۔ پھر جس دن حج کے لیے رخصت اور روانگی ہوتی ہے، وہ مالے کا وہ انبار ہوتا ہے، حاجی صاحب تو ڈوبے ہوئے رہتے ہیں مالے میں۔ یہ مالا اسلام میں ہے بھی نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں مالا کہیں دیکھیں؟ یہ ہندوؤں کا رواج ہے، مورتی عبادت کرنے کے لیے مالے کا استعمال ہوتا ہے، مورتی پوجا کی جاتی ہے، مالا استعمال اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اور کہیں یہ کلچر عرب ممالک میں، حتیٰ کہ ڈیولپ کنٹری، آپ جو ہے یورپ کنٹری وغیرہ میں دیکھیں، یہ مالا نہیں چلتا، یہ ہندوؤں کا عمل ہے، عبادت ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو غیر قوموں کی مشابہت ہے، اس سے تو ویسے بھی بچنا چاہیے۔ اور حج کے موقع پر وہ کہیں ڈھول تاشے کر رہے ہیں، کہیں ناچ ڈرامہ ہو رہا ہے، پھر رخصتی ہوتی ہے تو ایک لائن، لمبی لائن، قطار لگی رہتی، مالا پہنانے کے لیے، گفٹ دینے کے لیے، پھول مالا دینے کے لیے، جیسے ویلنٹائن ڈے پہ لوگ پھول گفٹ کرتے ہیں۔ یہ کیا حج ہے کہ آپ جو ہے ڈرامہ کر رہے ہیں؟ حج کیسا ہونا چاہیے؟ ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی طرح حج کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب المناسک میں یہ حدیث ہے 2890 نمبر کی۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کجاوے پر، پرانا کجاوا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اونٹ کی سواری پر رکھا جاتا ہے، پرانے کجاوے پر سوار ہو کر ایک ایسی چادر میں رسول اللہ نے حج کیا ہے جس کی قیمت لگ بھگ 4 درہم تھی، جس کی قیمت لگ بھگ 4 درہم۔ کتنی قیمت بنے گی؟ وہ کہتے ہیں لگ بھگ اس چادر کی قیمت تقریباً 4 درہم یا اتنی بھی قیمت نہیں تھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں یا تو 4 درہم رہی ہوگی یا اتنی بھی نہیں رہی ہوگی، اس چادر میں آپ نے حج کیا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم حجتا لا ریا فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ ایسا حج ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے اور سمعہ یعنی شہرت نہیں ہے، ایسا حج ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ حج ایسا بنا دے جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، جس کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ تو یہ جو حج ہے اللہ کے لیے ہے، اس میں مسکینی چاہیے۔ رسول اللہ نے پھٹے پرانے لباس میں حج کیا، یعنی حج کے اندر وہ شان و شوکت، زیب و زینت اور عمدہ لباس اور پہناوا اور خرچ نہیں ہونا چاہیے، سادگی میں عاجزی کے ساتھ حج کرنا چاہیے اور للہ حج کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں کو جو حج پہ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، حج کو اخلاص کے ساتھ کریں، حج کو ڈرامہ نہیں بنائیے، کوئی سیریل نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، حج عبادت ہے، اخلاص کے ساتھ حج کریں جیسے رسول اللہ نے حج کیا، جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، جس کے اندر دکھاوا اور شہرت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم میں سے جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا ہے ان کو حج کرنے کے لیے سبیل پیدا فرما دے۔ بار الہ جو لوگ حج کے لیے تمنا رکھتے ہیں ان کو بھی حج کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ حج کے لیے نکل رہے ہیں یا نکل گئے ہیں ان سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں دین پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔